کمبل کو ہم لپیٹ لیں، سردی زیادہ ہو اور منہ کھلا رہے، جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے گرم اوور کوٹ ملتے ہیں، خاص طور پہ یہ نجد کے علاقے میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے ریاض ہے، دمام ہے، الخبر ہے، کیونکہ وہاں سردی بہت زیادہ ہے نا، تو وہ بڑی زبردست چیز ہے، وہ ایک پہن لو نا 10 کمبلوں سے زیادہ گرم ہے۔ مولانا صفدر اکاڑوی صاحب آج کل جو نئی فرقہ پہ اس کو ملکہ وکٹوریہ، نہیں یہ بات نہیں ہے، ایسے آپ اولاد نہیں کہتا، بلکہ بعض ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے انگریز کے دور میں انگریزوں سے درخواست دے کر اپنے لیے یہ نام الاٹ کرائے تھے، وہ وہی حوالہ دیتے ہوں گے، اب تو فوت ہو گئے۔ زندگی میں کوئی کام کرو رکاوٹ آ جاتی ہے، استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ صفا مروہ کرنے کے لیے جب جائے ایک گنبد بنا ہوا ہے، گنبد پہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے، وہ مانگ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ لڑکی کا نام وردہ رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھ سکتے ہیں۔ اگر دل میں نیت کرے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی مسجد میں لگا دیتی، تو نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی لیے یہ قول ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو گر جائے، بس اب اس کے اٹھانے میں نہ لگے رہو۔ میں اپنے والد کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا کریں، خیرات کیا کریں، انشاءاللہ خواب نظر آ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اپنی پرابلم یا مشکلات نہیں کہہ سکتے، مشکلات اور پرابلم اللہ کے آگے کہی جاتی ہیں۔ بہرحال دوست کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ پاک مشکلات حل کرے۔ پیر صاحب سے دعا کی گزارش کی، لیکن دوسرے دن وہ مر گیا۔ کون، پیر مر گیا یا وہ بندہ مر گیا؟ وضاحت تو کرو نا۔ ہم کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو پابندی نہیں ہوتی، کوشش کرو بس، باقی اللہ چاہیں گے تو پڑھا جائے گا نا۔ اگر اللہ ہی نہ پڑھنے دے تو کون پڑھ سکتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لب بھی نہیں ہل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ موت کے بعد تمام انبیاء کی ارواح واپس آتی ہیں، تو حضرت عزیر کی روح 100 سال کے بعد کیوں واپس نہیں؟ اللہ کی مرضی، جس کی چاہے لوٹائے، جس کی چاہے نہ لوٹائے، یہ کیا بات ہے؟ تم سے پوچھ کے اس نے بھیجنا ہے۔ مہلک بیماری سے بچنے کے لیے حضور کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، یہ دعا پڑھا کریں۔ شعر ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میں آپ کا درس سنتا ہوں، اللہ قبول کرے۔ ہمارے علاقے میں عالمہ عورتیں سپیکر پر بیان کرتی ہیں، وہ اگر سپیکر اتنا محدود ہو کہ گھر میں صرف عورتوں کو سنائی دے پھر تو جائز ہے، اگر غیر باہر آواز جاتی ہے وہ منع ہے۔ آپ نے مولانا علیار خان صاحب سے کبھی ملے ہیں؟ بالکل ملاقات نہیں ہے۔ وہ استاد علیار خان کے نام سے مشہور تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور خاص طور پہ شیعہ کے خلاف تو وہ سیف قاطع تھے، انہوں نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں۔ اب تو وہ فوت ہو گئے، ان کے خلفاء ہیں۔ بہرحال اگر میاں بیوی اکٹھے لیٹے ہوں، جماع نہ بھی کریں، انزال ہو تو غسل کرنا ہوگا۔ اگر نماز جنازہ دعا ہے، میں نے کہا نماز جنازہ میں دعا ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں؟ بہرحال حنفی مسلک میں تو یہ جنازہ نماز نہیں دعا ہے، کیونکہ اگر نماز ہو تو پھر رکوع سجود بھی تو ہونا۔ اگر شوہر کا عقل کم ہو تو بیوی کا عقل تیز ہے تو دونوں مل کے گزارا ہو جائے گا نا۔ اس کا تھوڑا، تمہارا زیادہ، تو کام تو برابر ہو گیا۔ 30% اس کا، 70% آپ کا، تو 100% عقل ہو گیا۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ پہلے شادی کیوں کی آپ نے اگر وہ بے عقل تھا تو؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ تلوار لے کر کھڑے تھے۔ آپ کہہ دیتی ہیں بے وقوف ہے، بے عقل ہے، میں نہیں کرتی، میں بڑی عقل والی ہوں، اپنے سے کوئی بڑا عقل والا ڈھونڈوں یہ مجھے ذلیل کرے۔ اور بے عقل ہے بیچارہ، تیری تابع داری کرتا ہے، خدا کا شکر کرو۔ شوہر اگر بیوی کو طلاق نہ، ہاں بالکل عدالت اس کو اگر خلو کرو گے تو مجبور کر سکتی ہے۔ میں دل سے اللہ سے محبت کرتی ہوں، یہی محبت ہی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ باقی اگر دل میں، دماغ میں گندی باتیں آتی ہیں تو لا حول پڑھا کرو۔ گناہوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ لا حول پڑھا کرو اور اچھی صحبت رکھو۔
صحبت بگڑے گی تو عمل بگڑ جائے. عورتوں کے لیے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ بدن زمین سے لگا ہو. بہرحال بریلوی کے پیچھے نماز بہت پڑھے یا واد پڑھے اس کی بدعت کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. باقی واد پڑھنا بھی جائز ہے، واد پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن دال نہیں پڑھنا چاہیے. شہد اتارنے کا وظیفہ ہے، کوئی وظیفہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں آتا. ہم اپنا نام ابو طالب رکھ سکتے ہیں. ابو طالب ویسے نام نہیں ہے تو کنیت ہے. ابو یا ابی یہ کنیت ہوتی ہے، نام ہوتا ہی نہیں. تم صرف طالب رکھ لو نا. ابو طالب تم کہتے ہو، تم طالب کے باپ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب قرآن کا احترام نہیں کرتے. عرب قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تم صرف احترام کرتے ہو. یہی فرق ہے. تم چومتے چاٹتے زیادہ ہو لیکن عمل نہیں کرتے. وہ چومتے تو نہیں ہیں لیکن عمل کرتے ہیں. بعض اماموں کی داڑھی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. 8 دن مکے میں، 14 دن مدینے میں نماز قصر پڑھیں گے. ہم مدینے جائیں گے انشاءاللہ. جب واپس آئیں تو احرام باندھ کے آئیں کیونکہ وہ میقات ہے. واپس آ کر بھی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اگر گھر کرائے پہ لگا ہوا ہے تو اس کی جو آمدنی آتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر ایک آدمی نے ملتان سے احرام باندھا، اسی احرام کی حالت میں تھکا ہوا آ کے سو گیا اور اس کو احتلام بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر کے عمرہ کریں. جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے آپ خود طواف کریں اور ان کے لیے دعا کریں. احرام کی حالت میں دانتوں کو گھسا ہے، کوئی بات نہیں. اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائیں. قرآن پاک میں جہاں وقف کی علامت ہے بالکل کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو معنی بگڑ جائے گا. پچھلے 1.5 سال سے میرے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں. میری بیٹی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی کوئی عورت شرارت کر رہی ہے، کوئی جن شن نہیں. ان نے سوراخ کرنا ہو تو تمہارے بدن میں کریں، کپڑوں میں کیوں کریں. بہرحال آپ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کیا کریں اور لاک رکھیں دروازے کو، پھر دیکھیں کہ کپڑوں میں سوراخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. چیک کریں یہ کوئی گھر کا آدمی ہے جو شرارت کرتا ہے. کہتے جی ہماری کپڑے کی دکان ہے، ایک سوٹ 1000 روپے کا ہے، ہم اپنا خرچہ نکال کر 1200 روپے میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت. اگر کو قبول ہو تو لے گا، نہیں ہوگا تو نہیں لے گا. امام مسجد جو ہے وہ مسجد کے لیے چندہ کر سکتے ہیں، چندہ نہ کرے مسجد کیسے بنائیں، کیسے چلائیں. شیعہ کو کوئی اپنے مذہبی پروگرام میں بلائے تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھ آئے، وہ سنے، اس کا عقل کھلے. بہرحال جنازہ اونچا ہو یا نیچا ہو، جو لوگ امام کے آگے نماز نہیں ہوگی باقی سب کی ہوگی. زندہ آدمی کے لیے آپ عمرہ کر کے دعا کریں. مدینہ منورہ میں جتنے دن رہیں درود شریف زیادہ پڑھیں. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. حضور پاک نے ظہر اور عصر کی نماز جو ہے مسجد نمرہ میں ادا کی، پھر آپ داخل ہوئے ہیں عرفات میں.